السلام علیکم ناظرین، اپنے پروگرام عوامی مسائل اور حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسجد نواز وڑیچ۔ آج ہمارا موضوع سخن معاشرہ میں خواتین کا کردار اور مقام ہے۔ عورت قدرت کا ایک ایسا نایاب تحفہ ہے جو ہر لحاظ سے فرد واحد اور خاندان کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ معاشرہ میں عورت کی اہمیت، فضیلت، کردار اور مقام و حیثیت سے کسی صورت انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عورت ہر روپ میں قدرت کا ایک قابل قدر اور قابل اہم تحفہ ہے۔ ماں کی شکل میں عورت ایک ایسا کردار ہے جو انسان کو زندگی کی کٹھن اور مشکل سفر میں سود مند اور درد مند ثابت ہوتا ہے۔ ماں کی شکل میں عورت ایک ایسا کردار ہے جو انسان کے لیے ہمیشہ سود مند اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ عورت بہن کی شکل میں بھائیوں کا فخر ہے۔ عورت بیٹی کی شکل میں اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور بیوی کی شکل میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ غرض کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں عورت معاشرہ میں خاندان کی ایک اساس ہے۔ عورت کا کردار قابل قدر ہے۔ عورت کی اہمیت سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ عورت ایک ایسا تناور درخت ہے جو معاشرہ میں جو انسان کو زمانہ کی گرم، تھکا دینے والی اور جلسا دینے والی ہوا سے نہ صرف محفوظ رکھتا ہے بلکہ اسے چھاؤں بھی مہیا کرتا ہے۔ معاشرہ میں اگر مرد نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں تو یہ بات یقینی ہے اس میں عورت کا لازمی قابل قدر کردار شامل ہے۔ معاشرہ میں ایک پروفیشنل ویمن کی عزم و ہمت سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عمومی جائزہ لیا جائے تو یہ بات یقینی ہے کہ ایک عورت ایک عام سیاسی ورکر سے لے کر پارلیمنٹ کے فلور تک اپنی حکمرانی، اپنا کردار اور اپنا مقام و حیثیت واضح کیے ہوئے ہے۔ معاشرہ میں رہتے ہوئے ہم کسی پروفیشن کو بھی دیکھ لیں، شعبہ طب کو دیکھ لیں، شعبہ سیاست کو دیکھ لیں، شعبہ تعلیم کو طرف دیکھ لیں، عدل و انصاف کی طرف دیکھ لیں، پولیس سروسز کی طرف دیکھ لیں، پاک فوج کی طرف دیکھ لیں، ہر شعبہ میں عورت کی حکمرانی قائم دائم ہے۔ ایک عام اسکول ٹیچر سے لے کر پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں ڈپٹی کمشنر کے عہدہ پر ایک عورت براجمان ہے اور اپنا کردار بخوبی بطریقے احسن سر انجام دے رہی ہے۔ اگر شعبہ طب کی طرف دیکھیں، ایک نرس سے لے کر یاسمین راشد جو کہ وزیر صحت ہیں اس تک عورت کی حکمرانی برقرار ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرہ میں معاشرہ کی تکمیل اور لفظ انسانیت عورت کے وجود، عورت کے مقام کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ہم اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے کہ عورت معاشرتی ترقی
اور سماجی خوشحالی کا نام ہے۔ عوامی طاقت کا سرچشمہ عورت ہے۔ اسلامی اقدار، معاشرتی روایات، با ضمیر، با اصول اور با مہذب معاشرہ کی آئینہ دار ایک عورت ہے۔ خاندان کی اساس ایک عورت ہے۔ ہم کسی طور پر بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ عورت کی اہمیت و فضیلت کسی طرح بھی معاشرہ میں کم نہیں ہے۔ عورت معاشرہ میں ایک فرد واحد، ایک مرد کے مقام و حیثیت اور اس کے سماجی رتبہ کو حقیقی معنوں میں عورت کا وجود ہی ہے جو اسے تقویت دیتا ہے۔ اگر عمومی جائزہ لیا جائے تو ہمارے معاشرہ میں اسلامی قدریں اس حد تک مضبوط ضرور ہیں کہ وہ معاشرہ عورت کو اس کا جائز اور مناسب مقام اور حق دینے پر اکتفا کیے ہوئے ہے۔ اگر اسلامی نقطہ نظر کے مطابق دیکھا جائے تو عورت کی عزت و تکریم، اس کا مقام اور اس کا حیثیت حقیقی طور پر مسلمہ ہے۔ اس کا ہم اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں عورت کا نام سورۃ النساء اور سورۃ مریم کے طور پر آیا ہے، اور یہ اسلام میں عورت کی حیثیت، عورت کے مقام اور عورت کے کردار کی قابل قدر تعریف ہے، جو کہ لائق تحسین ہے۔ اسلام کے علاوہ اگر دوسرے مذاہب کا عمومی جائزہ لیا جائے تو ہم اس حقیقت سے روشناس ہوتے ہیں کہ عورت کے حقوق، عورت کے مقام، عورت کے رتبہ کے حوالے سے کئی قوانین دوسرے مذاہب میں بنائے گئے، لیکن حقیقی معنوں میں عورت کو ایک معاشرتی حیوان سے زیادہ درجہ نہیں دیا گیا۔ اگر آج بھی آپ معاشرہ، مغربی معاشرہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے قوانین کو دیکھ لیں، تو جو پدرزاد آزادی عورت کو مغربی تہذیب کے نام سے دی گئی ہے، وہ در حقیقت مقام عورت کی توہین کی گئی ہے، بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کو سیاسی، سماجی، معاشرتی اور معاشی حقوق حاصل نہیں تھے۔ ناظرین، یہاں ایک مختصر بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسلام واحد دین ہے، واحد مذہب ہے جس نے عورت کو قانونی تشخص دیا ہے۔ عورت اپنی جائیداد رکھ سکتی ہے، عورت وراثت میں حصہ مانگ سکتی ہے۔ اسلام نے عورت کا وراثت میں حصہ مقرر کیا ہے۔ ماں کی شکل میں اسلام نے حقوق دیے ہیں۔ اگر عورت بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق بھی واضح ہیں۔ اگر عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اسلام نے مجموعی طور پر بیوی کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اگر عورت بہن کی شکل میں موجود ہے تو معاشرہ اور اسلام اس کو اس کے جائز اور مناسب حقوق فراہم کرتا ہے، اس بات کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے کسی مذہب نے بھی عورت کو اس کے جائز حقوق، جائز مقام نہیں دیا۔ ناظرین، اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ دنیا کا کسی معاشرہ کی اسٹڈی کر لیں، کسی معاشرہ کا عمومی مطالعہ کر لیں، ہر معاشرہ اچھائی اور برائی کا منبع نظر آتا ہے۔ اسلام نے حدود و قیود واضح کی ہیں۔ اسلامی اور انسانی حدود و قیود کو تجاوز کرنے والا انسان معاشرہ میں فساد اور نظام ابتری کا باعث بنتا ہے۔ یہ لازمی امر ہے جب ہم لوگ اپنے اسلامی تشخص
اسلامی روایات سماجی اقدار قومی ثقافت حمیت کو اپنے پاؤں تھلے روند ڈالیں گے تو یقینی طور پر معاشرتی فساد کی اور بگاڑ کی وجہ بنیں گے، معاشرہ بے روی کا شکار ہوگا۔ اور کسی دانشور نے کیا خوب کہا ہے کہ جب شیطان کسی معاشرہ کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اس معاشرہ کی عورتوں کے کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ لہذا عورتوں کے کردار کے ساتھ معاشرہ کی کامیابی، معاشرہ کی فلاح و بہبود اور معاشرتی فساد اور بگاڑ منسلک ہے، جس سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کسی المیہ سے کم نہیں ہے کہ اسلامی تہذیب سے روگردانی کرنا، اسلامی حدود کو پامال کرنا، انسانی تہذیب و تمدن کو سے صرف نظر کرنا اور مغربی جدیدیت پر مبنی مادیت پرستی کی پرچار کرنے والی تہذیب کی تقلید کرتے ہوئے مغربی طرز معاشرت اور مغربی ثقافت کو اختیار کرنا آج کے دور میں ہماری خواتین کے کردار اور مقام و حیثیت پر سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے۔ یقینی طور پر مغربی تہذیب کی چمک بے معنی ہے، بے وقت ہے۔ قلندر لاہوری فرماتے ہیں، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے۔ یعنی کہ ظاہراً دیکھا جائے مغربی تہذیب میں ترقی، خوشحالی، سماجی فلاح و بہبود نظر آتی ہے۔ عورتوں کی کامیابی کا راستہ مغربی تہذیب متعین کرتی نظر آتی ہے، لیکن درون خانہ دیکھا جائے تو یہ جھوٹے نگوں کی رضا کاری سے برتر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ظاہری پمپ اینڈ شو ہے، شان و شوکت ہے، زیب و زینت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، سر دست یہ عمومی جائزہ لیتے ہیں کہ پردہ، چادر یا حجاب مشرقی خواتین کی روایات کا پاسدار ہے۔ دوپٹہ یا چادر ایک عورت کی اخلاق اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ دوپٹہ انسانی تہذیب و تمدن اور معاشرتی ثقافت کی پہچان ہے۔ دوپٹہ عورت کی حیا، عصمت، قومی حمیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ایک جگہ فرما رہے تھے کہ جب انسان جمع غفیر سے خطاب کر رہے تھے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لواحقین جنازہ پڑھنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آئیں اس کا آخری دیدار کر لیں، اور سب لوگ اس مرنے والے کا آخری دیدار کرتے ہیں۔ انہوں نے جمع غفیر سے سوال کیا کہ جب آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو کیا کسی نے جنازہ پڑھنے کے بعد یہ سوال کیا ہے کہ آئیں اس محترمہ کا آخری دیدار کر لیں؟ جمع غفیر پر خاموشی طاری تھی، کسی نے سوال کا جواب نہ دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام سب سے زیادہ ایک عورت کو حقوق دیتا ہے، سیاسی طور پر، سماجی طور پر، معاشرتی طور پر، معاشی طور پر حقوق مہیا کرتا ہے، ان کی تلقین بھی کرتا ہے، اس کی عملداری کو بھی یقینی بناتا ہے، اسلام ہی پردے کا حق بھی دیتا ہے، پردے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اس میں اتنی اچنبھے کی کیا بات ہے؟ لبرلزم اور سیکولر
ہم لوگ لبرلزم بھی ہیں، ہم لوگ لبرلزم کا پرچار بھی کرتے ہیں، ہم لوگ سیکولر بھی ہیں۔ سردست کم از کم ہم اسلامی قوانین، اسلامی طرز معاشرت کو اختیار کرتے ہوئے صرف دوپٹہ، حجاب یا چادر کی پابندی کیوں نہیں کر سکتے؟ ناظرین، سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی طرز معاشرت، اسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی روایات کو پس پش ڈالتے ہوئے آج کے دور کی خواتین مغربی تہذیب کی دلدل میں دنستی جا رہی ہیں۔ عورت کے لیے خاندانی رسم و رواج، خاندانی قواعد و ضوابط، قومی ثقافت کو ملوث ہاتھ رکھنا، پہاڑ یا چوٹی سر کرنے کے مترادف محسوس ہو رہا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ناظرین یہیں سے شروع کرتے ہیں، ایک مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کو پروگرام میں دوبارہ خیر مقدم کہتے ہیں۔ ایک عورت مغربی تقلید، مغربی ثقافت، تہذیب کی اندھا دھند تقلید کرتے ہوئے خود فریبی، بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہے اور یقینی طور پر معاشرتی جگ ہنسائی اور ندامت، شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ مقام تعصف ہے کہ آج کی عورت معاشرہ میں اسلامی روایات، معاشرتی ثقافت اور تہذیب و تمدن سے دور ہوتی جا رہی ہے، جو کہ قابل تشویش ہے۔ فیشن کے نام پر، مغربی تہذیب کو اپنانے کے نام پر عورتوں کا کردار، مقام و حیثیت، سماجی رتبہ یقینی طور پر قابل مذمت ہے۔ ناظرین، یہ امر قابل توجہ ہے کہ ہمارے معاشرہ میں آج کی خاتون، آج کی عورت کسی حد تک معاشرتی ناانصافی، سیاسی حقوق کی عدم دستیابی اور معاشی بد نظمی کا شکار نظر آتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو معاشرہ میں آج کی عورت اپنے حقوق، تحفظ اور صنفی امتیاز کے حوالے سے بے شمار مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز، سب سے قابل قدر چیز تعلیم کی کمی ہے، تربیت کی کمی، اخلاقی قدروں کا مستحکم مضبوط نہ ہونا، اور ہمارا نظام تعلیم بھی ہے جو کہ یکساں بنیادوں پر معاشرہ میں تعلیم کو آج تک رائج نہیں کر سکا۔ اس کی میں مثال دینا چاہوں گا، لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، لمز یا نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نسٹ، جو ایسے ادارے ہیں جو مغربی تعلیم سے طلباء کو آراستہ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے اسی معاشرہ میں ایسی خواتین بھی رہتی ہیں جو کہ مدرسہ سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو معاشرہ میں معاشرتی تعصب، گھریلو تشدد اور معاشرتی حقوق کی عدم دستیابی کا ان خواتین کو زیادہ سامنا ہے جو جدید مغربی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے کورس میں آنے والے کیسز کا جائزہ لیں تو یہ یقینی امر ہے کہ ہم نے شاذ و نادر ہی ایسا ہو کہ ایک مولوی، ایک عالم دین کی بیوی اپنے حقوق کے لیے
عدالت میں آئی ہو اور عدالت سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہو، جبکہ وہ طالبات یا وہ خواتین جو مغربی زیور سے آراستہ ہوتی ہیں، ان کے کیسز معاشرتی حقوق کے حوالے سے بے شمار ہیں۔ یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ خواتین کو تعلیمی حقوق دینے میں حق بجانب نہیں ہے۔ جب تک خواتین کی تعلیمی شرح خواندگی 100% نہیں ہو جاتی، اس وقت تک یہ مسائل سر اٹھائے رہیں گے اور آج کی خاتون ان سے نبرد آزما ہوتی رہے گی۔ گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ 2020 کے مطابق پاکستان صنفی امتیاز کے حوالے سے 153 ممالک میں 151 پوائنٹ پر کھڑا ہے، یعنی کہ 2 ممالک پاکستان سے نیچے ہیں۔ اور اس لحاظ سے اگر یہی رپورٹ کا موازنہ ہم 2006 سے کریں تو گلوبل جینڈر رپورٹ 2006 یہ کہتی ہے کہ پاکستان 112 نمبر پر سٹیبل ہے۔ اس کا اندازہ ہم یہ کہہ کر لگا سکتے ہیں کہ صنفی امتیاز کے حوالے سے خواتین کی حالت انتہائی خستہ انتہائی قسمہ پرسی میں ہے، اور اس میں ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ معاشرتی تعصب، جینڈر ڈسکریمنیشن، سیاسی، سماجی اور معاشرتی حقوق کا حاصل نہ ہونا ایسے مسائل ہیں جن سے آج کی خاتون، آج کی عورت نبرد آزما ہے۔ اگر قوانین کی بات کی جائے تو قوانین تو بے شمار ہیں۔ وومن پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ ورک پلیسز ایکٹ موجود ہے، سیکسول ہراسمنٹ ایکٹ موجود ہے، اینٹی ایسڈ کنٹرول ایکٹ موجود ہے، مسلم فیملی لا آرڈیننس ہمارے ہاں موجود ہے، وومن پروٹیکشن بل موجود ہے۔ اس حوالے سے اس طرح کے درجنوں بل ہمارے قانون، ہمارے آئین کی کتاب کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کا فائدہ کیا جب ان پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی؟ ناظرین، میں یہاں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ خواتین کی عصمت دری کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ خواتین کی جاب سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل معاشرہ میں موجود ہیں۔ خواتین اپنی پاکیزگی، عفت، اپنے مقام و حیثیت کو، تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس بارے میں رپورٹ نہیں کرتی۔ حالیہ سانحہ موٹر وے کی مثال دینا چاہوں گا۔ خاتون کے ساتھ عصمت دری کا واقعہ پیش آیا، ملزم کو پکڑنے میں 3 سے 4 مہینے لگ گئے اور ملزم کو سزا دینے میں تقریباً 8 مہینے کا دورانیہ صرف ہوا۔ ابھی تک بھی ملزم کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ یہاں تحریک کا حوالہ دینا چاہوں گا۔ خاندان غلامہ کا ایک بادشاہ غیاث الدین بلبن حکمران تھا، اور اس کے دور حکومت میں خواتین کے ساتھ عصمت دری، خواتین کے ساتھ چوری اور ڈکیتی کے واقعات چند شرپسند عناصر ارتکاب کرتے نظر آئے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ غیاث الدین بلبن نے ان شرپسند گروہوں کے خلاف ضرب عضب کی بنیاد پر 1 سال تک آپریشن کیا اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ تاریخ دان برنیل یہ کہتا ہے کہ غیاث الدین بلبن کی بجائے اگر ایک ملا ان شرپسند گروہوں کو، شرپسند عناصر کو، جرائم پیشہ افراد کو 1 سال تک تبلیغ کرتا، تعلیم دیتا کہ اچھے راستے پر آ جاؤ، برا راستہ چھوڑ دو، تو وہ کبھی بھی برا راستہ نہ چھوڑتے۔
حتیٰ کہ خواتین کی عصمت دری کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا۔ یہ غیاث الدین بلبن تھا جس نے بروقت عدل و انصاف کا نظام مستحکم کیا اور قائم کیا اور ان جرائم پیشہ افراد کو جہنم واصل کیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس قوانین موجود ہیں، ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہماری ریاست خواتین کو تحفظ فراہم کرتی ہے، لیکن مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے۔ جب تک خواتین کے لحاظ سے جو قوانین موجود ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگا، عدل و انصاف کا معیار مضبوط نہیں ہوگا، تعلیم ہر سو ہر جگہ عام نہیں ہوگی، اس وقت تک خواتین کو درپیش مسائل معاشرتی سطح پر، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر جو مسائل ہیں، جو جاب سیکیورٹی کے حوالے سے انسیکیورٹی کے مسائل ہیں، وہ اسی طرح سر اٹھائے معاشرہ میں موجود رہیں گے۔ ناظرین، اختصار کو ملحوظ احاطہ رکھتے ہوئے، اپنے الفاظ کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر اسلام خواتین کو جائز مناسب حق دیتا ہے، قانونی تشخص دیتا ہے، تو اسلام ہی یہ حکم بھی دیتا ہے کہ خواتین کم از کم پردے کا نہیں تو کم از کم اپنے چادر اور دوپٹہ کا تقدس پامال نہ ہونے دیں۔ دوسری صورت میں معاشرہ بگاڑ اور فساد کی طرف سفر کرنا شروع کر دے گا۔ اسٹن ماد بڑیاج کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی تکلیف و پریشانی سے دور رکھے۔ خدا حافظ۔